ڈیوائن کونسل کیا ہے یا الہی کونسل کیا ہے؟ اب یہ ایک ایسی اصطلاح ہے جس کے بارے میں بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں، یا کچھ لوگ جو ہے وہ اس سے واقف ہوں گے کہ یہ اصطلاح اصل میں بائبل سے آئی ہے، زبور 82 سے، خاص طور پر اس کی پہلی آیت میں، جہاں پر ہم پڑھتے ہیں، لکھا ہے خدا کی جماعت میں خدا موجود ہے اور الہوں کے درمیان عدالت کرتا ہے۔ اب یہ جو جماعت ہے، اس کو جب ہم انگلش میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو وہ ڈیوائن کونسل لکھا ہوا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم یہی دیکھیں گے، یہ ڈیوائن کونسل یا یہ خدا کی جماعت یا یہ الہی جماعت کون سی ہے، بائبل مقدس اس کے بارے میں کیا کہتی ہے۔ کیا یہ گرائے ہوئے فرشتے ہیں، تثلیث کی بات کر رہا ہے، یا یہ انسانوں کی بات ہو رہی ہے؟ آج ہم اس مسٹری سے، اس بھید سے پردہ اٹھائیں گے اور دیکھیں گے کہ خدا کے کلام کی سچائیوں کے مطابق جو ہے وہ ڈیوائن کونسل یا الہی جماعت کون سی ہے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو ضرور کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ اور اگر آج کی ویڈیو کے وسیلہ سے خدا آپ کو بلیس کرتا ہے تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا اور ویڈیو کے نیچے کمنٹس میں ضرور اپنے خیالات کا اظہار کیجیے گا، کیونکہ آپ کے کمنٹس کی بدولت یہ ویڈیو بہت سارے لوگوں تک پہنچتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اس ویڈیو کے لنک کو بھی دوسروں کے ساتھ، فرینڈز اور فیملی کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں تاکہ لوگ جو ہے وہ اس سچائی سے واقف ہو اور سچائی انہیں آزاد کرے، کیونکہ ہم اس چینل پر خدا کے کلام کو علمی طور پر، معلوماتی طور پر اور مکاشفاتی طور پر سمجھتے ہیں، جانتے ہیں۔ اور اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ ہمارے چینل کو ضرور وزٹ کیجیے گا اور وہاں پر آپ کو بہت ساری معلوماتی، علمی اور مکاشفاتی ویڈیوز مل جائیں گی، ان کو بھی دیکھیے گا اور خدا ضرور جو ہے وہ ان کے وسیلہ سے بھی آپ کو جو ہے وہ علمی طور پر اور روحانی طور پر بلیس کرے گا۔ آئیں اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ 82 زبور میں پہلی آیت میں لکھا ہے کہ خدا کی جماعت میں خدا موجود ہے اور الہوں کے درمیان عدالت کرتا ہے۔ انسانی تاریخ میں زیادہ تر لوگ کسی نہ کسی روحانی دائرے پر یقین رکھتے رہے ہیں جو اس دنیا کے ساتھ ساتھ موجود ہے۔ بائبل کے مصنفین بھی اس عقیدے سے مستثنا نہیں ہیں۔ جہاں پر خدا رہتا ہے اس جگہ کو آسمان یا آسمانی دنیا کہتے ہیں، لیکن عبرانی زبان میں جو لفظ اس جگہ کے لیے استعمال ہوا ہے وہ شمائم ہے، کیونکہ آسمان زمین سے بالکل مختلف ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ الہی کونسل یا ڈیوائن کونسل یا خدا کی جماعت کیا ہے۔ بائبل میں کئی جگہوں پر الہی کونسل یا خدا کی جماعت یا ڈیوائن کونسل کا ذکر ملتا ہے، جو خدا کے روحانی ساتھیوں پر مشتمل ایک مجلس ہے۔ اس کا ذکر درج ذیل مقامات پر ملتا ہے۔ سب سے پہلے زبور 82 اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے، خدا کی جماعت میں خدا موجود ہے اور الہوں کے درمیان عدالت کرتا ہے۔ اب آگے جب بھی میں ڈیوائن کونسل کہوں یا الہی جماعت کہوں یا الہی کونسل کہوں تو اس کا مطلب یہی ہے، اردو بائبل کے مطابق خدا کی جماعت۔ سو آپ اس جملے کو یاد رکھیے گا کیونکہ یہ ویڈیو میں آگے بار بار استعمال ہوگا۔ جب ہم انگلش بائبل میں اس کو پڑھتے ہیں تو لکھا ہے کہ God standeth in the congregation of the mighty, he judgeth among the gods۔ سو یہاں پر جو پہلا ورڈ ہے God، اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ خدا یا وہ الہوں کے درمیان عدالت کرتا ہے تو تب بھی Gods چھوٹا جی جو ہے وہ استعمال ہوا ہے، لیکن جب ہم اس کو عبرانی بائبل میں دیکھتے ہیں تو وہ ہمیں حیران کر دیتا ہے۔ جب ہم 82 زبور کی پہلی آیت کو پڑھتے ہیں تو ہیبرو میں جو لفظ خدا کے لیے استعمال ہوا ہے وہ ہے الوہیم، اور یہ بہت ہی حیرانگی کی بات ہے کہ پہلے لفظ میں بھی جو ہے وہ خدا کے لیے الوہیم استعمال ہوا ہے، اور پھر ہم جب دیکھتے ہیں کہ وہ الہوں کے درمیان عدالت کرتا ہے تو اس کے لیے بھی جو ہے وہ الوہیم ہی لفظ استعمال کیا ہے، جیسا کہ آپ جو ہے وہ سکرین پر دیکھ رہے ہوں گے۔ یہ ہے دی گاڈز، اور اس کے لیے بھی لفظ استعمال ہوا ہے الوہیم۔
اب ہم چونکہ اکثر آپ میں سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس لفظ سے واقف ہوں گے کہ ہم مسیحی لوگ جو ہے وہ خدا کے نام کو جو ہے وہ اکثر یہ بھی بولتے ہیں کہ وہ الوہیم ہے۔ اگر آپ اس سے واقف ہیں یا نہیں واقف، لیکن آپ آج یہ جان لے کہ خدا کو الوہیم بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ الوہیم جو ہے یہ بھی اپنے اندر ایک بہت گہرائی رکھتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں ایوب کی کتاب پہلے باب کی 6 آیت میں لکھا ہے، اور ایک دن خدا کے بیٹے آئے کہ خداوند کے حضور حاضر ہوں، اور ان کے درمیان شیطان بھی آیا۔ جب ہم انگلش بائبل پڑھتے ہیں یا ہیبرو، تو وہاں پر بھی جو ہے وہ خدا کے بیٹوں کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ بن الوہیم ہی استعمال کیا گیا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ پہلی سلاطین اس کے 22ویں باب کی 19 آیت میں لکھا ہے، تب اس نے کہا، اچھا تو خدا کے سخن کو سن لے، میں نے دیکھا کہ خداوند اپنے تخت پر بیٹھا ہے اور سارا آسمانی لشکر اس کے داہنے اور بائیں کھڑا ہے۔ اور یہاں پر جو ہے وہ آسمانی لشکر کے لیے جو عبرانی زبان میں لفظ استعمال ہوا ہے وہ شما اسوائیم استعمال کیا گیا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ الہی کونسل کے کردار اور اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں۔ ایوب کی کتاب 38واں باب اور اس کی 7 آیت کہتی ہے، جب صبح کے ستارے مل کر گاتے تھے اور خدا کے سب بیٹے خوشی سے للکارتے تھے۔ آگے ایک اور حوالہ دیکھتے ہیں، پہلی سلاطین ہے اس کا 22واں باب ہے اور اس کی 19 سے 22 آیت تک لکھا ہے، تب اس نے کہا، اچھا تو خدا کے سخن کو سن لے، میں نے دیکھا کہ خداوند اپنے تخت پر بیٹھا ہے اور سارا آسمانی لشکر اس کے داہنے اور بائیں کھڑا ہے۔ اور خداوند نے فرمایا، کون اخیب کو بہکائے گا تاکہ وہ چڑھائی کرے اور رماد جلاد میں کھیت آئے۔ تب کسی نے کچھ کہا اور کسی نے کچھ، لیکن ایک روح نکل کر خداوند کے سامنے کھڑی ہوئی اور کہا، میں اسے بہکاؤں گی۔ خداوند نے اس سے پوچھا، کس طرح؟ اس نے کہا، میں جا کر اس کے سب نبیوں کے منہ میں جھوٹ بولنے والی روح بن جاؤں گی۔ اس نے کہا، تو اسے بہکا دے گی اور غالب بھی ہوگی، روانہ ہو جا اور ایسا ہی کر۔ اب ہم دیکھتے ہیں استثناء کی کتاب 32ویں باب کی 8 آیت میں لکھا ہے، جب حق تعالیٰ نے قوموں کو میراث بانٹی اور بنی آدم کو جدا جدا کیا تو اس نے قوموں کی سرحدیں بنی اسرائیل کے شمار کے مطابق ٹھہرائیں۔ اب یہاں پر جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے according to the number of the sons of God، اور ہیبرو میں جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ بن اسرائیل ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ الہی کونسل کی بغاوت اور اس کے اثرات۔ جیسے انسان خدا کے اختیار کو چیلنج کر کے باغی ہوا، ویسے ہی بعض روحانی مخلوقات نے بھی بغاوت کی۔ بائبل میں یہ بتایا گیا ہے کہ کچھ فرشتے خدا کے خلاف ہو گئے اور خود مختار بننے کی کوشش کی۔ یہاں پر میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، اگر آپ کو اس ویڈیو کی سمجھ نہیں لگتی تو آخر میں جو ہے وہ چند لائنز میں آپ کو آسان زبان میں بتاؤں گا اور آپ ڈیوائن کونسل کو یا الہی جماعت کو بالکل صاف صاف اور مکمل طور پر سمجھ جائیں گے۔ جب میں حوالہ جات پڑھ رہا ہوں تو میں بھی شاید آپ کو سمجھ نہ لگے، لیکن آخر میں ساری چیزوں کو ایک سیکوینس میں آسان زبان میں بتاؤں گا تاکہ جو اچھے طریقے سے نہیں بھی چیزوں کو سمجھ سکتا وہ بھی عام زبان میں آسان زبان میں اس کو سمجھ لے، کیونکہ ویڈیو بنانے کا یہی مقصد ہے۔ کیونکہ یہ ایک ایسا ٹاپک ہے کہ جب بار بار بائبل مقدس میں سے حوالہ جات بتائے جاتے ہیں تو بہت سارے لوگ جو ہے وہ اس چیز سے اکتا جاتے ہیں، وہ ان کو یہ بورنگ لگنا شروع ہو جاتا ہے، لیکن یہ بہت چیزیں ضروری ہیں جو کہ ہماری فاؤنڈیشن کے لیے بنیادی حیثیت رکھتی ہیں۔ یسایہ کی کتاب 14واں باب 12 سے 15 آیت کو پڑھتے ہیں، لکھا ہے، اے صبح کے روشن ستارے، تو کیوں کر آسمان پر سے گر پڑا؟ اے قوموں کو پست کرنے والے، تو کیوں کر زمین پر پٹکا گیا؟ تو اپنے دل میں کہتا تھا، میں آسمان پر چڑھ جاؤں گا، میں اپنے تخت کو خدا کے ستاروں سے بھی اونچا کروں گا۔ یہاں پر جو لفظ استعمال ہوا نا خدا کے ستاروں سے، تو یہ ستاروں کی بات نہیں ہو رہی۔ اور میں شمالی اطراف میں جماعت کے پہاڑ پر بیٹھوں گا۔ کس پر؟ جماعت کے پہاڑ پر بیٹھوں گا۔ میں بادلوں سے بھی اوپر چڑھ جاؤں گا، میں خدا تعالیٰ کی مانند
ہوں گا۔ 15 آیت میں لکھا لیکن تو پتال میں گڑھے کی تہ میں اتارا جائے گا۔ یہاں پر جو لوسیفر کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے اے صبح کے روشن ستارے، اور عبرانی زبان میں اس کو ہلیل بن شہار کہا جاتا ہے۔ حزقیل کی کتاب ہے، اس کا 28واں باب اور 12 سے 17 آیت تک پڑھتے ہیں۔ کلام میں لکھا ہے، اے آدم ذات، سور کے بادشاہ پر یہ نوحہ کر اور اس سے کہہ، خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ تو خاتم الکمال، دانش سے معمور اور حسن میں کامل ہے۔ تو عدن میں باغ خدا میں رہا کرتا تھا، ہر ایک قیمتی پتھر تیری پوشش کے لیے تھا، مثلاً یاقوت سرخ اور پکھراج اور الماس اور فیروزہ اور سنگ سلیمانی اور زبرجد اور نیلم اور زمرد اور گوہرے شب چراغ اور سونے سے تجھ میں خاتم سازی اور نگینہ بندی کی سنت تیری پیدائش ہی کے روز سے جاری رہی۔ تو ممسوح کروبی تھا جو سایہ افغن تھا، اور میں نے تجھے خدا کے کوہ مقدس پر قائم کیا۔ تو وہاں آتشی پتھروں کے درمیان چلتا پھرتا تھا، تو اپنی پیدائش ہی کے روز سے اپنی راہ و رسم میں کامل تھا، جب تک کہ تجھ میں ناراستی نہ پائی گئی۔ یسوع المسیح کی الہی کونسل یا خدا کی جماعت پر فتح۔ یسوع المسیح زمین پر آئے تاکہ نہ صرف انسانی گناہ کو مٹائیں بلکہ باغی روحانی قوتوں پر بھی فتح حاصل کریں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کلوسیوں کے نام پالوس رسول کا خط 2 باب اور 15 آیت میں لکھا ہے، اس نے حکومتوں اور اختیاروں کو اپنے اوپر سے اتار کر ان کا برملا تماشا بنایا اور صلیب کے سبب سے ان پر فتح یابی کا شادیانہ بجایا۔ اب دیکھیں کہ اس حوالے میں جو حکومتوں اور اختیار والوں کے بارے میں بات ہوئی ہے وہ کیا ہے اور ہم کیا سمجھتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ حکمران یا اختیار والے یا یہ حکومتیں کون سی ہیں۔ پالوس رسول کا خط افسیوں کے نام اس کا آخری باب ہے، یعنی 6 باب ہے، اور اس کی 12 آیت میں لکھا ہے، کیونکہ ہمیں خون اور گوشت سے کشتی نہیں کرنا ہے بلکہ حکومت والوں اور اختیار والوں اور اس دنیا کی تاریکی کے حاکموں اور شرارت کی ان روحانی فوجوں سے جو آسمانی مقاموں میں ہیں۔ اب ہمیں پتہ چلا کہ کلوسیوں کے نام پالوس رسول کے خط میں جو ہے وہ اس کے 2 باب کی 15 آیت میں جب پالوس یہ کہتا ہے کہ اس نے حکومتوں اور اختیاروں کو، تو اس کا مطلب کیا ہے یہ ہمیں افسیوں کے خط میں پتہ چلتا ہے، اور وہ حکومت والے تاریکی کے حاکم وغیرہ جو ہے ان کی بات ہو رہی ہے۔ ایک اور حوالہ پڑھتے ہیں، مکاشفہ کی کتاب 19ویں باب کی 11 سے 16 آیت میں لکھا ہے، پھر میں نے آسمان کو کھلا ہوا دیکھا اور کیا دیکھتا ہوں کہ ایک سفید گھوڑا ہے اور اس پر ایک سوار ہے جو سچا اور برحق کہلاتا ہے، اور وہ راستی کے ساتھ انصاف اور لڑائی کرتا ہے، اور اس کی آنکھیں آگ کے شعلہ ہیں اور اس کے سر پر بہت سے تاج ہیں، اور اس کا ایک نام لکھا ہوا ہے جسے اس کے سوا اور کوئی نہیں جانتا، اور وہ خون کی چھڑکی ہوئی پوشاک پہنے ہوئے ہے، اور اس کا نام کلام خدا کہلاتا ہے، اور آسمانوں کی فوجیں سفید گھوڑوں پر سوار اور سفید اور صاف مہین کتانی کپڑے پہنے ہوئے اس کے پیچھے پیچھے ہیں، اور قوموں کے مارنے کے لیے اس کے منہ سے ایک تیز تلوار نکلتی ہے، اور وہ لوہے کے عصا سے ان پر حکومت کرے گا، اور قادر مطلق خدا کے سخت غضب کی مے کے حوض میں انگور روندے گا، اور اس کی پوشاک اور ران پر یہ نام لکھا ہوا ہے، بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خدا۔ متی کی انجیل 28ویں باب کی 18 آیت میں لکھا ہے، یسوع نے پاس آ کر ان سے باتیں کی اور کہا، آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے۔ یہاں پر یسوع المسیح نے اپنے شاگردوں کو
جو ہے وہ بلایا اور ان کو ایک حکم دیا کہ سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو خدا باپ، خدا بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو، اور ان کو یہ تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کریں جن کا میں نے تم کو حکم دیا ہے۔ یسوع المسیح نے اپنے جی اٹھنے کی قوت کے وسیلہ سے آسمان اور زمین پر جو ہے وہ اختیار حاصل کر لیا، ہر چیز کو اس نے شکست دے دی۔ یہی خوشخبری کا پیغام ہے کہ یسوع نے نہ صرف انسانوں کے گناہ کو مٹایا بلکہ باغی روحانی قوتوں پر بھی فتح حاصل کر لی۔ اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم اس روشنی میں چلیں اور خدا کی بادشاہی کے سفیر بنیں۔ اب آخر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس ویڈیو کا جو مقصد ہے یا مرکزی خیال ہے وہ کیا ہے، تاکہ آپ اس ویڈیو کو آسانی کے ساتھ سمجھ سکیں، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ اتنے حوالہ جات جب پڑھے گئے ہیں تو میں بھی شاید آپ کے سامنے ایک پراپر یا مکمل تصویر نہ آئی ہو، لیکن اب یہ چند لائنیں جو ہیں وہ آپ کے سامنے جو ہے یہ ساری تصویر کو مکمل طور پر پیش کر دیں گی۔ اب آخر میں الہی کونسل کا راز اصل میں ہے کیا؟ تمام تحقیق اور بائبلی حوالہ جات کے بعد ہم 3 اہم نکات پر پہنچتے ہیں۔ پہلا یہ ہے، الہی کونسل ایک حقیقی بائبلی تصور ہے۔ یہ خدا کے تخت کے گرد موجود روحانی مخلوقات پر مشتمل ہے جو خدا کی عبادت کرتی اور اس کے فیصلوں میں شریک ہوتی ہیں، جیسا کہ ہم نے ایوب کی کتاب پہلے باب کی 6 آیت میں اور پہلی سلاطین اس کے 22 باب کی 19 آیت میں اور مکاشفہ میں سے ہم نے پڑھا تھا۔ اس کے بعد نمبر 2 پر ہے کہ بعض ارکان خدا کے وفادار رہے جبکہ کچھ نے بغاوت کی۔ خدا کی حکومت میں شراکت کا اختیار ملنے کے باوجود کچھ نے خدا کے خلاف سرکشی کی، اور یہی وہ باغی ہستیاں ہیں جو تاریکی کی قوتیں کہلاتی ہیں، یسایہ 14 باب اور حزقیل 28 باب اور زبور 82 کے مطابق۔ اب نمبر 3 پر آخری جو نقطہ تھا وہ یہ تھا، یا تصویر کا آخری جو ٹکڑا ہے وہ یہ ہے، یسوع نے ان باغی طاقتوں پر فتح حاصل کی۔ خدا نے اپنی حکمرانی وفادار فرشتوں اور انسانوں میں بانٹی، مگر انسانی بغاوت نے ہمیں زنجیروں میں جکڑ دیا۔ یسوع نے اپنی صلیب اور جی اٹھنے کے ذریعے شیطان گرائے ہوئے فرشتوں اور بدروحوں پر ہمیشہ کے لیے فتح حاصل کر لی۔ کلوسیوں 2 باب 15 آیت اور افسیوں 6 باب اور اس کی 12 آیت کے مطابق۔ تو سوال یہ ہے کہ ہم کس کی بادشاہی کا حصہ ہیں؟ کیا ہم خدا کی وفادار مخلوقات کی طرح خدا کے تابع ہیں یا باغی قوتوں کے فریب میں ہیں؟ یہی وہ فیصلہ ہے جو ہر انسان کو کرنا ہے۔ تو یہ وقت ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں فیصلہ کریں کہ ہم کس کے تابع ہیں۔ آپ اس کے بارے میں کیا فیصلہ کرتے ہیں؟ آپ جو ہے وہ ویڈیو کے نیچے کمنٹس میں بتا سکتے ہیں۔ اگر آج کی ویڈیو کے وسیلہ سے واقعی خدا نے آپ کو بلیس کیا تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور ویڈیو کے نیچے کمنٹس میں اپنے خیالات کا ضرور اظہار کریں، کیونکہ ہم اس طرح کا کانٹینٹ آپ کے لیے جو ہے وہ لاتے رہتے ہیں تاکہ آپ علمی طور پر، معلوماتی طور پر اور مکاشفاتی طور پر خدا کے کلام کے بھیدوں میں بڑھتے رہیں۔ اور اگر کوئی آپ کے سوالات ذہن میں آتے ہیں تو آپ جو ہے وہ کمنٹس میں جو ہے وہ اپنے سوالات لکھ سکتے ہیں، اور گاہے بگاہے جیسے وقت ملے گا آپ کے ان کے سوالات کے جوابات ضرور ویڈیو کے ذریعے جو ہے وہ دیے جائیں گے۔ اور آخر میں بہت سارے لوگ جو ہے وہ ویڈیو کو دیکھ لیتے ہیں لیکن چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے، اگر آپ جو ہے وہ اس طرح کا اور مزید گہرا اور بھیدوں سے بھرا ہوا کنٹینٹ دیکھنا چاہتے ہیں تو ضرور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور جو نئے ہیں وہ بھی چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو ضرور کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ اور اپنے فرینڈز کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ خداوند آپ کو برکت دے۔